اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس کے ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ ان پر اللہ رب العزت کے نورانی ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا جو یہ خوشخبریاں سناتے ہیں کہ تمہیں کسی قسم کا غم نہیں ہے اور نہ ہی تم پریشان ہو، خوش ہو جاؤ اللہ کی اس جنت کے ساتھ کنتم توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ اور اس جنت میں جو تمہارے نفس چاہیں گے وہ سب کچھ تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور جو کچھ بھی تم مانگو گے وہ سب کچھ اس جنت میں ہوگا. نزلا من غفور الرحیم بخشنے والے بڑے مہربان پروردگار کی طرف سے یہ مہمان نوازی ہوگی. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو رب العالمین نے وہ اعزاز بخشا جو اس دنیا کائنات کا سب سے بڑا اعزاز ہے، اور وہ ہے صحابی رسول ہونا. رب العالمین نے انہیں یہ اعزاز نصیب فرمایا
کہ انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی، ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور یہ صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ میں اور آپ ساری زندگی عبادت کرتے رہے ہیں، ہماری ساری زندگی کی عبادتیں ریاضتیں وہ ایک طرف، اور صحابی رسول کی زندگی کا وہ ایک لمحہ جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گزرا، وہ لمحہ جس میں انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ ایک لمحہ ہماری زندگی بھر کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ امام عبداللہ بن بخاری رحمہ اللہ انہوں نے یہ بات ایک جلیل القدر تابعی کے بارے میں کہی، جب ان سے ایک صحابی رسول اور ایک جلیل القدر تابعی کے درمیان یہ سوال کیا گیا کہ ان میں افضل کون ہے، تو فرمایا صحابی ہونا اتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ جلیل القدر تابعی، اس کی شان عظمت اپنی جگہ، لیکن اس کی پوری زندگی کی عبادتیں اور اس کی ریاضتیں وہ اس صحابی رسول کے ایک اس لمحے کے مقابلے میں بھی نہیں جو انہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گزارا۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں براہ راست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا تھا، یہ حکم دیا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں نے جو اللہ نے میرے اوپر دین اتارا تھا وہ مکمل تم تک پہنچا دیا ہے۔ اس وقت جو لوگ یہاں موجود ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ دین آگے ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ دین اسلام کے اولین راوی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ اگر وہ صحابہ ان کو مجروح مان لیا جائے، ان کی عدالت اور ان کی صفاحت پہ کسی قسم کا کوئی نقطہ حرف مان لیا جائے، تو میرے پیارے بھائیوں، پورا کا پورا دین جو ہم تک پہنچا وہ دین پھر محفوظ نہیں رہتا، نہ اللہ کا قرآن اور نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کیونکہ یہ سب کچھ امت تک پہنچایا ہے تو نبی کے یاروں صحابہ کرام نے پہنچایا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں کہ رب کائنات نے ان کی نیکیوں کو قبول فرمایا، ان کی کمیوں سے اللہ رب العزت نے درگزر فرمایا اور ان کو دنیا کی زندگی میں خالق ارض و سمانے کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ صحابہ اللہ پہ راضی اور ان کا رب ان پہ راضی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور تمام کے تمام صحابہ کرام سے رب العالمین نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے رب العالمین کی جنت میں میرا اور آپ کا یہ ایمان اور یقین ہے اور ہونا چاہیے کہ اللہ نے جنت تیار فرما دی، جنت بن چکی ہے، اور جنت میں نبی کے یاروں کے محلات، مکانات، بنگلے رب العالمین نے تعمیر فرما دیے، اور اس کی بشارتیں خالق ارض و سمانے اس زبان کے ذریعے جس زبان کی صداقت کی گواہی اللہ نے قرآن میں اتاری، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، رب العالمین نے جس زبان کے بارے میں یہ اعلان فرما دیا کہ وہ پیغمبر وہ جو بولتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے، وحی الہی، اور جس کی آنکھ کے بارے میں رب نے یہ گواہی دی، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ،
کہ جس آنکھ نے جو دیکھا وہ حق اور سچ دیکھا ہے، اور اس آنکھ نے اللہ کی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اطہر سے گواہیاں دی کہ میں نے فلاں صحابی کا محل دیکھا، فلاں صحابی کا جنت میں بنگلہ اور مکان دیکھا، فلاں صحابی کی قدموں کی جنت میں آہٹ سنی، فلاں کو جنت میں بیٹھا ہوا دیکھا، فلاں کو جنت میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوتیں کرتے دیکھا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رب العالمین ہمیں ان صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے، اس لیے کہ ان صحابہ سے محبت یہ دین ہے، یہ ایمان ہے اور یہ احسان ہے، اور ان میں سے کسی صحابی سے بھی نفرت اور بغض یہ حقیقت میں طغیان ہے، کفر اور نفاق ہے، اور رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اپنے لیے ٹھکانہ جہنم بنانے کے مترادف ہے۔ نبی کے صحابہ کو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیتنی دخلت الجنہ، میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت میں داخل ہوا، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْسَىٰ امرأة أبي طلحہ، میں نے طلحہ کی بیوی سیدہ رمیسہ ام سلیم کو دیکھا جنت کے اندر، وَسَمِعْتُ خَشْفَةً بَيْنَ يَدَيَّ، اور میں نے جنت میں اپنے آگے آگے قدموں کی آواز سنی، قُلْتُ لِمَنْ هَذَا، میں نے پوچھا یہ آواز کیسی ہے، مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال حبشی کی آواز ہے، ان کے قدموں کی آواز ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِبِنَائِهِ، کہ میں نے جنت میں ایک خوبصورت محل دیکھا بِفِنَائِهِ جَارِيَةٌ، جس کے صحن میں بیٹھی ایک خوبصورت عورت وہاں ایک بیٹھی وہ وضو کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ خوبصورت محل کس کا ہے، مجھے بتایا گیا کہ یہ خوبصورت محل آپ کے یار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے جنت میں بنے ہوئے محلات کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو ایسے نبی کے یاروں پہ اپنی زبان کھولے، ان کے ایمان میں شک کرے، ان کی شہادت میں انگلی اٹھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ایام تھے ذی الحجہ کے آخری ایام، جب نماز فجر کی نماز میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں یکم محرم کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں دنیا میں کہہ دیا تھا، جب آپ کو پہاڑ پہ موجود تھے اور پہاڑ نے حرکت کی، آپ نے فرمایا اسکت یا احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، اے احد پہاڑ تجھے نہیں پتا، اس وقت تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی موجود ہے، ایک صدیق موجود ہے، اور دو وہ ہستیاں موجود ہیں جنہیں اللہ شہادت کا رتبہ نصیب فرمائیں گے۔ ایک فاروق اعظم تھے اور دوسرے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہما۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کرام، ان کی شان اور عظمت اگر اس پہ بات کی جائے، مختلف پہلو ہیں، کس پہلو سے ان کی عظمت کو اجاگر کیا جائے، لیکن آج میں جس انداز سے نبی کے یاروں کی عظمت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی ایک مخلوق وہ ہے جو انسانوں کی صورت میں اس زمین پہ بستی ہے، جن کے ایمان کا حصہ ہے نبی کائنات کے یاروں سے محبت، اور اس محبت پر رب العالمین کے وعدے ہیں کہ اللہ تمہیں جنتوں کے داخلے نصیب فرمائیں گے۔ اور ایک اللہ کی وہ مخلوق ہے جو آسمانوں میں ہے، جنہیں فرشتے کہتے ہیں، جن کا کام ہی اللہ کی عبادت ہے، وہ بولتے ہیں تو رب کے آرڈر سے، وہ کسی کے بارے میں دعا کرتے ہیں تو رب کی اجازت سے، وہ ایک ایک حرکت کرتے ہیں میرے اللہ کے حکم اور اس کی منشا اور
چاہت کے مطابق یفعلون ما یؤمرون، اللہ کی طرف سے جو آرڈر ملتا ہے وہی کرتے ہیں، اور رب کی جب تک رضا شامل نہیں ہوتی کسی کے حق میں وہ دعا بھی نہیں کرتے۔ لیکن نبی کے یار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسی ہستیاں تھیں کہ جن سے محبت ان آسمان کی باز ہستیوں نے بھی کی، اور کس کس انداز میں ان سے محبت کی، محبت کے مختلف انداز، طرح طرح کے انداز۔ کبھی ان نبی کے یاروں کے لیے وہ زمین پہ اترتے ہیں، کبھی ان کے زبان سے نکلنے والے کلمات کو لکھنے کے لیے اترتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کس کس انداز میں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شہادت بھی اسی ذوالحجہ کے مہینے میں بے دردی سے جنہیں شہید کر دیا گیا، وہ عثمان ذو النورین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے داماد عثمان ذو النورین، جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان جنتی ہے، اگر عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ جس عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی خاطر جن کے بارے میں یہ افواہ اڑی کہ انہیں مکہ میں شہید کر دیا گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ سے اس بات پہ بیعت لیتے ہیں کہ یا تو خود بھی اپنی جانیں قربان کر دیں گے یا عثمان کے خون کا انتقام لیں گے، اور جن کی طرف سے بیعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی کہ عثمان یہاں موجود نہیں، لیکن میں محمد مصطفیٰ کا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے بھی میں یہ بیعت کرتا ہوں کہ آج عثمان یہاں ہوتا ہے وہ بھی یہی بیعت کرتا ہے کہ میں بھی اللہ کے دین کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کی عظمت آپ اندازہ لگائیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے، بائیں سے آپ دروازے میں کسی نے دستک دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی ٹانگ سے پنڈلی سے چادر ہٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ دروازے پہ ابو بکر آئے ہیں، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، ابو بکر آئے، اپنی حاجت بیان کی اور پھر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پہ پھر دستک ہوئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں رہے، عمر فاروق بھی آئے، اپنی حاجت بیان کی، اللہ کے نبی سے ملاقات کی، چلے گئے۔ تیسری دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی، بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان ذو النورین آئے ہیں، اللہ کے نبی عثمان تشریف لائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، اپنی پنڈلی پہ جو کپڑا تھا اسے درست کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے یہ منظر دیکھا، عثمان آئے، انہوں نے بھی اپنی حاجت بیان کی اور واپس چلے گئے۔ اللہ کے رسول سے میں نے سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے، آپ اسی حالت میں رہے، عمر آئے، آپ اسی کیفیت میں رہے، لیکن عثمان کو اجازت دینے سے پہلے آپ نے اپنے کپڑوں کو درست کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وجہ کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ یہ اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی سے حیا کیوں نہ کرے کہ آسمانوں کے اربوں فرشتے، لاتعداد فرشتے، جس سے اللہ کے وہ نورانی ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ اس اللہ کے بندے سے حیا کیوں نہ کرے؟ میرے پیارے بھائیوں، جس صحابی رسول سے اللہ کے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں، آج اس کے ایمان میں شک کیا جائے، اس پر تمنا بازی کی جائے، اس پر زبان درازی کی جائے، میں یہی کہوں گا ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دل میں ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے ایمان کی صداقت کی گواہیاں تو میرے اللہ نے قرآن میں دی، جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں،
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں وہ ہستیاں بھی تھیں جن کو رب العالمین نے آسمان سے سلام بھیجا. فرشتوں کے سردار جبریل امین، تمام ملائکہ کے سردار، پانچ ہستیوں کے سردار جبریل امین زمین پہ اترتے ہیں تو سلام پیش کرنے کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ. اور میں یہ بات کہتا ہوں کہ پیارے بھائیوں، تمام انسانیت کے لیے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ محسن ہیں، محسن انسانیت ہے. لیکن اس محسن انسانیت پر بھی اگر کسی نے احسان کیا، محسنہ اللہ کے نبی کی بھی محسنہ، محمد مصطفیٰ پر بھی احسان کرنے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں ساری زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلایا، ہر مجلس میں اللہ کے نبی اس کا تذکرہ کرتے، بیویوں کے سامنے ذکر کرتے. وہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے رسول غار حرا میں ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. ادھر سے سیدہ خدیجہ اپنے گھر سے نکلی، اللہ کے رسول کے لیے کھانا لے کر، سالن لے کے، طعام لے کے، برتن لے کے جس میں آپ کے لیے کھانے پینے کی اشیاء ہیں. ادھر سے اللہ نے آسمان سے جبریل کو بھجوا دیا. جبریل اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے اور آ کے کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هذه خدیجہ قد اتت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیوی خدیجہ مومنوں کی ماں تشریف لا رہی ہیں، آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فقرا علیہ السلام من ربها ومنی، اے اللہ کے نبی جب یہ خدیجہ آپ کے پاس پہنچ جائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ تو خدیجہ کے پروردگار رب کائنات کی طرف سے بھی اور میں جبریل کی طرف سے بھی خدیجہ کو سلام پیش کرنا اور ساتھ انہیں بشارت دے دینا، وبشرها ببیت، جنت میں ایک ایسے خوبصورت محل کی بشارت دے دینا، من قصب، موتی کا بنا ہوا محل، موتی کا خوبصورت اللہ نے جنت میں خدیجہ کے لیے محل بنا دیا ہے. اس محل کی بشارت سنا دینا جس محل میں لا سقر فیہ ولا نصب، جس میں جانے کے بعد نہ شور و غل کا احساس ہوگا، نہ دنیا کی کسی تھکاوٹ کا احساس ہوگا. خدیجہ کو سلام بھی پیش کرنا اور خدیجہ کو جنت میں محل کی بشارت بھی سنا دینا. میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ جن کو اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، جن کو جبریل امین سلام پیش کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عفیفہ کائنات، ام المؤمنین، صدیقہ کائنات. آج کتنے وہ بد نصیب لوگ ہیں، ان کی بد نصیبی کا عالم کیا ہوگا جنہیں طعن کے لیے ملی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ ملی، مومنوں کی وہ ماں ملی، صدیقہ کائنات ملی، جن کو اللہ کے رسول ایک دن کہتے ہیں محبت بھرے انداز میں، یا عائش ھذا جبریل یقرئ السلام، اے عائشہ یہ میرے پاس جبریل موجود ہے، ملائکہ کے سردار موجود ہیں، آسمان کی بعض ہستیوں کے سرکار اعلیٰ موجود ہیں، یقرئ السلام، عائشہ یہ جبریل تمہیں سلام پیش کر رہے ہیں. اور ساتھ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ جبریل میرے پاس ایک ریشم کا ٹکڑا لے کے آئے، ریشم کا خوبصورت ٹکڑا لے کے آئے. جب اس ریشم کے ٹکڑے کو میں نے ہٹایا، اس کے اندر کوئی چیز چھپائی ہوئی تھی، جب میں نے اسے دیکھا تو وہ تم تھی. اور ساتھ جبریل نے مجھے کہا ان هذه زوجتك في الدنيا والآخرة، اے اللہ کے نبی یہ آپ کی بیوی عائشہ یہ دنیا میں بھی آپ کی بیوی ہے اور کل جنت میں بھی آپ کی یہ بیوی ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں نبی کے صحابہ سے، تمام اہل بیت سے
امہات المؤمنین سے رب العالمین سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ان صحابیان پر کوئی زبان کھولے جن کو اللہ نے محمد مصطفیٰ کے لیے چنا، پھر رب کا قرآن کہتا ہے ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ ظالم جن کو تبرہ بازی کے لیے ملی تو پاک دامن عورتیں ملی، مومنات ملی، بولی بھالی ملی، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی طرف سے تمام انسانوں کی طرف سے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنتیں ان کا مقدر بنے گی اور کل قیامت والے دن بھی پھٹکار اور لعنتیں ان کا مقدر بنے گی جنہوں نے پاک دامن اور مومنات کو بھی معاف نہ کیا۔ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے، رب العالمین صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام سے، صحابیات سے، اللہ کے نبی کے یاروں سے، آسمان والے ملائکہ کی محبت کے یہ مختلف انداز ہیں، کبھی ان سے حیا، کبھی ان کو سلام پیش، اور کبھی وہ زمین پہ قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ آسمان سے ملائکہ ان کے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اتر آتے ہیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ رات کا وقت ہے، اپنے گھر میں ہیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، پاس گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں، ایک لمحہ وہ آتا ہے فجارت الفرس، گھوڑے نے اچھلنا شروع کر دیا، بگڑنا شروع کر دیا۔ سیدنا حسین فرماتے ہیں پاس ہی میرا بیٹا یحییٰ بیٹا ہوا تھا، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ فرماتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت بند کی، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، کیا دیکھتا ہوں آسمان پہ ایک بادل نما کوئی چیز ہے، جو میں قرآن پڑھتا ہوں وہ آسمان سے زمین کی طرف نیچے آتی جاتی ہے، وہ بدلی جس میں روشنیاں ہیں، کمکمے ہیں، خوبصورت روشنیاں ہیں، وہ زمین کے قریب ہوتی جاتی ہیں، اور جب میں تلاوت بند کرتا ہوں وہ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر مجھے گھوڑے کے اس اچھل کود کی وجہ سے بیٹے کے نقصان کا خدشہ نہ ہوتا، قرآن کی تلاوت میں جاری رکھتا۔ نماز فجر کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بات جان کے میں نے یہ بات بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین تلک الملائکہ دنت بصوتک، حسین تم قرآن پڑھ رہے تھے اور تمہارے قرآن کی آواز پہ آسمان سے یہ نورانی ملائکہ اتر رہے تھے۔ لو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليهم، اے حسین اگر تم صبح تک قرآن پڑھتے رہتے لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے ان ملائکہ کا دیدار کرتے، لوگ ان کو دیکھتے۔ لا تتوارى منهم، یہ فرشتے لوگوں سے بھی نہ چھپتے اگر تم قرآن کی تلاوتیں جاری رکھتے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ کم اعزاز ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کے آسمان سے فرشتے ان کے قرآن کی تلاوتیں سننے کے لیے زمین پہ اتر آتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں نبی کے ایسے یاروں سے سچی محبت نصیب فرمائے جن کی راتیں بھی اللہ اپنی طرف سے روشن کرتے ہیں۔ یہی حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھے، رات کا وقت تھا، گہری تاریک رات تھی، رات کو جب گلی میں جا رہے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے، میرے اللہ کی طرف سے نبی کے یار کی یہ کرامت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ اس لاٹھی کے اندر روشنی پیدا کر دیتے ہیں، لائٹ پیدا کر دیتے ہیں، اس روشنی کے اندر تاریک رات میں اللہ اپنے گھر تک پہنچتے ہیں۔ یہ صحابہ جن کی راتیں بھی اللہ نے روشن کی، اور ان پہ تبرہ وہ کریں جن کے دل بھی کالے، جن کی راتیں بھی کالی، جو اندر سے بھی کالے، جو اوپر سے بھی کالے۔ رب العالمین ہمیں نبی کے یاروں سے اللہ سچی محبت نصیب فرمائے جن کو رب العالمین نے نور اور روشنی نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ ہستیاں تھیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ذکر کا بول بولتے ہیں، ایک فرشتہ نہیں، فرشتوں کی جماعت اترتی ہے اس ذکر کے کلمے کو لینے کے لیے، اس لیے کہ جلدی لے کے اپنے اللہ کے پاس پہنچے کہ محمد مصطفیٰ کے یاروں نے زبان سے اللہ تیرا ذکر کیا
دیا ہے۔ وہ نبی کے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی نے نماز کے دوران یہ کلمہ کہہ دیا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب اللہ کے رسول نے سلام پھیرا، فرمایا من المتکلم، یہ نماز میں آواز کس کی آئی تھی؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کا کلمہ کس نے کہا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ میں نے کہا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لقد رأیت بضعا وثلاثین ملکا یبتدرونها، میں نے 30 سے زائد فرشتوں کی ایک جماعت کو دیکھا ہے، تمہاری زبان سے نکلنے والا یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی تعریف والا یہ بول، اسے لینے کے لیے اس قدر لگ کے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے اس کلمے کو لینے کے لیے تاکہ اللہ کے ہاں اس کلمے کو پیش کر سکیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نبی کے صحابہ ہیں جن سے آسمان کے فرشتوں کو اس قدر محبت ہے۔ کس کس صحابی کا تذکرہ کروں، کیا کیا ان ملائکہ کی محبت کے انداز کو ذکر کروں۔ ایک صحابی سیدنا ابن ابی عامر حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی احد کے میدان میں اترے، جب شہادت کے رتبے میں فائز ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ حنظلہ اس کی میت کو جو شہید ہو چکے تھے، اللہ کے آسمان سے فرشتے اترے ہیں اور سیدنا حنظلہ کو آسمان کے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ جن پاک باز کی ہستیوں کی طہارت پاکیزگی کا آپ اندازہ لگائیں، جن کو غسل دینے کے لیے اللہ کے آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا، فَأَسْأَلُوا صَاحِبَتَهُ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حنظلہ کی بیوی سے پوچھو وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ کیفیت کیوں بنی؟ بیوی نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہو سمع الآہیہ خرج وہو جنوب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ جنبی تھے، ابھی غسل جنابت فرض تھا، غسل کر نہیں پائے تھے، ادھر سے میدان احد سے آواز آئی، حنظلہ نے غسل کرنا اس وجہ سے پسند نہ کیا کہ کہیں محمد مصطفیٰ کے حکم پر عمل میں دیر نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ اسی حالت میں بھاگے، میدان احد میں کودے اور اسی حالت میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے آسمان سے فرشتے اترے ہیں حنظلہ کو غسل دینے کے لیے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ابھی بھی کسی کے دل میں ان صحابہ کے بارے میں کچھ بغض ہو، کچھ نفرت ہو، کوئی کینہ ہو، پیارے بھائیوں اللہ ہی اس کو ہدایت دے، اگر مقدر میں ہے تو، وگرنہ دنیا کے لیے رب عبرت بنا دے۔ نبی کے صحابہ وہ ہستیاں ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی کے یہ صحابہ آسمان سے فرشتے جنہیں غسل دینے کے لیے اترتے ہیں اور کبھی ان کے جنازوں میں شرکت کے لیے۔ یہاں کتنے لوگ ہیں دنیا میں جنازہ پڑھنے کے لیے بندے نہیں ملتے، چارپائی پڑی ہے، فیس بک پہ تو لاکھوں فالوورز تھے، میت اٹھانے کے لیے چارپائی چار بندے بھی موجود نہیں۔ دنیا میں رب عبرت کا آتا ہے، لیکن یہ نبی کے صحابہ صرف زمین والے نہیں، آسمان والے لاکھوں کی تعداد میں رب کے نورانی فرشتے اترتے ہیں جنازوں میں شرکت کے لیے۔ سیدنا ثوبان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، سواری پیش کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سواری پہ سوار ہو جائیں۔ اللہ کے رسول نے سوار ہونے سے انکار کر دیا، آپ پیدل چلتے رہے۔ جب اس صحابی کے جنازے سے فارغ ہوئے، اسے دفن کر دیا گیا، واپسی کے لیے آپ آنے لگے، آپ کو پھر سواری پیش کی گئی، آپ سواری پہ سوار ہو گئے۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آ رہے تھے اس وقت آپ سوار نہیں ہوئے، اب واپسی پہ آپ سوار ہو گئے ہیں، سبب کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ان الملائکۃ کانت تمشی،
تو میرے صحابہ، اس صحابی کے جنازے کے ساتھ اللہ کے فرشتے شامل تھے جو پیدل چل رہے تھے، اور میں نے پسند نہیں کیا کہ اللہ کے فرشتے تو جنازے کے ساتھ پیدل چل رہے ہوں اور میں محمد جنازے کے ساتھ سوار ہو کے جاؤں، اس لیے میں نے بھی پسند کیا کہ اللہ کے فرشتوں کے ساتھ میں بھی پیدل چلتا رہوں۔ اب جب دفنا کے فارغ ہوئے ہیں، اللہ کے فرشتے چلے گئے ہیں، اس لیے اب میں سوار ہو گیا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اور یہی بس نہیں، ایک صحابی جب شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کی میت پہ اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر ان کو سایہ کیے ہوئے ہیں۔ سیدنا جابر کے والد عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن حرام، جب احد کا معرکہ تھا، وقت آیا، بیٹے جابر کو بلایا، کہا بیٹے خواہش میری یہی تھی کہ آج احد کے میدان میں ہم دونوں باپ بیٹا رب کے راستے میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوں، لیکن میرے بیٹے تمہاری بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، انہیں سنبھالنے والا میرے بعد تمہارے علاوہ کوئی نہیں، ان کی اچھی دیکھ بھال کرنا، کفالت کرنا۔ سیدنا جابر فرماتے ہیں میرے والد عبداللہ احد کے میدان میں اترے اور دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے کتنے کافروں کو جہنم واصل کرنے کے بعد شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے، اور ان کے میدان میں جن صحابہ کا مسئلہ کیا گیا ان کے اعضاء کاٹے گئے، ان میں سیدنا جابر کے والد عبداللہ بھی فرماتے جب میت رکھی گئی، اعضاء کاٹے ہوئے تھے، میری پھوپھی نے دیکھا، والد کی ناش کو دیکھا، رونے لگ گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے عبداللہ کی بہن مت رو، اس لیے کہ میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا ہے، ما زالت الملائکۃ تظلہ بأجنحتها، جب سے عبداللہ اللہ کے ہاں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوئے ہیں، اللہ کے آسمان سے فرشتے اترے ہیں جنہوں نے مسلسل ان کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیا ہوا ہے۔ یہی سیدنا عبداللہ جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا، جن کے بارے میں حضرت جابر کو، یا جابر الا اخبرک بما قال اللہ عز وجل لنبی، جابر آؤ میں تمہیں بتاؤں، جب تمہارے والد دنیا سے رخصت ہو کے اللہ کے پاس پہنچے، جانتے ہو پروردگار نے تمہارے والد سے کیا کہا؟ جابر سب لوگوں سے اللہ نے جب بھی بات کی پس پردہ کی، لیکن جب تمہارے والد سے رب نے بات کی، تکلم، اللہ رب العزت نے کلم عوام کا کفاح، آمنے سامنے بات کی، اپنے سامنے کھڑا کیا عبداللہ کو اور کہا تمنا یا عبدی، اے میرے بندے بتا تیری آرزو کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے؟ تو جانتے ہو تمہارے والد عبداللہ نے کیا کہا؟ جابر عبداللہ نے کہا یا رب تحیینی، اے اللہ میری آرزو یہ ہے کہ تو ایک دفعہ مجھے پھر زندہ کر دے، میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور اسی طرح تیرے دین کی سربلندی کے لیے، تیرے نبی کی حفاظت کے لیے، الہ کلمہ اللہ کے لیے، یا اللہ اسی طرح دوبارہ تیرے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، یا اللہ یہی میری تمنا ہے۔ تو رب العالمین نے فرمایا میرا یہ قانون ہے کہ جس کو ایک دفعہ موت دیتا ہوں اسے دوبارہ پھر دنیا میں نہیں بھجواتا۔ تو سیدنا جابر کو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے والد نے پھر رب العالمین سے کہا یا اللہ پھر دنیا میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو یا اللہ میری طرف سے پھر یہ پیغام پہنچا دے۔ پھر رب نے قرآن کی یہ آیات اتار دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، لوگوں جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں اور رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ خوش ہیں اللہ کے انعامات پہ، رب کی طرف سے ملنے والے انعامات اور اللہ کے فضل پہ وہ راضی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ نبی کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین، اللہ اکبر، صرف جنازوں میں شرکت نہیں بلکہ اس سے اگلا مرحلہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، صرف آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں،
وگرنہ نبی کے یاروں سے ملائکہ اللہ کے فرشتوں کی محبت کے کئی انداز ہیں۔ ایک صحابی وہ بھی تھے، بستر پہ پڑے ہیں بیماری کی حالت میں، اور اللہ کے فرشتے آ کے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، سلام کر کے جاتے ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب فوت ہوئے، شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کلمے کہے سیدنا سعد کے بارے میں۔ فرمایا میرے صحابہ ان الملائکۃ کانت تحملہ۔ جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سعد کی 4 پائی کو اٹھایا ہے تو وزن ہی کوئی نہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ 4 پائی کو صرف تم نے نہیں اٹھایا، اللہ کے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ یہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے لفظ آپ نے فرمایا فتحت لہ ابواب السماء، جب سعد کی روح قبض ہوئی اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے، استقبال کے لیے رب نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ اور تیسرے لفظ فرمائے ھذا الذی تحرک لہ العرش، جب ان کی روح آسمان سے اوپر گئی تو رب کا عرش عظیم بھی سعد کی روح کے لیے جھوم اٹھا، اللہ کا عرش کی حرکت میں آ گیا۔ اور چوتھا کلمہ کہا وشہد لہ 70,000، 70,000 فرشتے سعد کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ پیارے بھائیوں، یہ نبی کے صحابہ جن سے اللہ کے ملائکہ بھی اس قدر محبت کرتے ہیں، رب العالمین ہمیں بھی ان پاک باز ہستیوں سے اللہ محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، اور اللہ سے یہ دعائیں مانگنے کی توفیق دے کہ اللہ کل قیامت والے دن ان نبی کے یاروں کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب فرما دینا۔ سیدنا انس کہا کرتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور انس کہا کرتے تھے لوگوں میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، میں ان جیسے عمل نہیں کر سکا، لیکن اللہ کے نبی کی اس حدیث کی وجہ سے انس کا ایمان یہ ہے کہ ان سے محبت میری سچی ہے، لہذا اللہ جنت میں بھی مجھے ان کا ہی ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ رب العالمین ہمیں بھی سچی، سچی اور کھری اللہ محبت نصیب فرمائے تمام صحابہ کرام سے، اور رب العالمین ان سے اللہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق بخشے۔ وأقول قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله۔